بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جان کائنات، مقصد تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین کی پاکیزہ و مبارک زندگی پر روشنی ڈالنے کی جسارت کریں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو تمام انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آج ہم اسی منبع ہدایت کی چند گوشے آپ کے سامنے رکھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ سامعین اس کامل و اکمل ہستی کے شب و روز کے معمولات کو سن کر اپنی بساط کے مطابق ان کا اپنا کر دونوں جہانوں میں کامیابیاں سمیٹیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی حالات، آپ کی پیدائش سے پہلے مکے کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون کون سے معجزات رونما ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا سفر تجارت، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی، اور آپ پہ وحی کب نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ان ساری چیزوں کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کتنی شادیاں کیں اور کن وجوہات کی بنا پر کیں، اور کس زوجہ میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب مسلمانوں کے آخری نبی ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک محمد تمام مذاہب کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھے۔ بعض روایات میں مکے میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں مدینے میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کے سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے قریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم، رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ احمد، ابو القاسم، ابو الطیب، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، بدر الدجی، نور الہدا، خیر البرا، نبی الملحمہ، الرحمت المہدہ، حبیب الرحمن، المختار، المصطفیٰ، المجتبی، الصادق، المصدق، الامین، صاحب مقام المحمود، صاحب الوسیلۃ والدرجۃ الرفیعہ، صاحب التاج والمعراج، امام المتقین، سید المرسلین، النبی الامی، رسول اللہ، خاتم النبیین، الرسول الاعظم، السراج المنیر، الرؤوف الرحیم، العروۃ الوثقی بھی آپ کے القاب ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کثیر وقت مکے سے باہر واقع غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 عیسوی میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا وہ یہ ہے: پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط کے جمع و خون سے۔ ابتدائی آیات بعد میں قرآن کا حصہ بنی۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران میں ہی انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا، جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کو اپنے جان و مال اور پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک مسلمان ان کی امت میں شامل ہیں۔
ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یوں بیان کیا: ڈیل ڈول قد و قامت دونوں معتدل اور درمیانی تھے، جسم نہ زیادہ فربا اور نہ دبلا پتلا، ایسے ہی قد نہ زیادہ لمبا نہ کوتا بلکہ معتدل، آپ کا رنگ کھلتا گندمی سفیدی مائل، آنکھیں سرمگی، خندرہ دہن، خوبصورت مہتابی چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرہ انور کا احاطہ سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی بھی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ظہور پر تقریباً 6 صدیاں گزر چکی ہیں اور دنیا خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی بھی صداقت حق کو فراموش کر چکا ہے۔ تمام کائنات انسانی خدا پرستی کے بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور ہر ملک میں نوع انسانی سے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش سرمایہ نازش بنی ہوئی ہے۔ کوئی انسان کو افطار یعنی خدا کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا۔ ایک اگر مادہ پرست ہے تو دوسرا خود اپنی آتما یعنی روح کو ہی خدا سمجھ رہا ہے۔ سورج کی پوجا ہے، چاند تاروں کی پرستش ہے، حیوانوں درختوں اور پتھروں کی عبادت ہے، آگ پانی ہوا مٹی کے سامنے ناسیہ فرسائی ہے۔ غرض کائنات کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لائق ہے اور نہیں ہے تو صرف ذات واحد قابل پرستش نہیں ہے، نہ اس کی اہدیت کا تصور خالص ہے اور نہ سمدیت کا۔ اس کو اگر مانا بھی جاتا ہے تو دوسروں کی پرستش اور عبادت کے ذریعے، وہ اگر خالق موجودات ہے تو دوسروں کے واسطے اور احتیاج کے ساتھ مادہ روح اور ترکیب سبھی باتوں کا محتاج ہے۔ وہ اگر مالک موجودات ہے تو انسان حیوان درخت پتھر کے بلبوتے پر، غرض ساری دنیا میں اصل کار فرمائی مظاہر کی تھی اور ذات حق صرف نام کے لیے، حقیقت سے چشم پوشی تھی، مگر مجاز کے ساتھ ذوق عشق ذات حق سے بات تھا، مگر مظاہر سے قربت سرمایہ سعادت حق سے بیگانگی تھی، مگر مخلوقات کی عبادت گزاری شعار عام تھا، اور ہر طرف ہم ان کو نہیں پوجتے مگر اس لیے تاکہ وہ خدا کی جانب ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں کا مظاہرہ نظر آتا تھا۔ یہی وہ تاریخ دور تھا جس میں سنت اللہ یعنی خدا کے قانون ہدایت و ضلالت نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا، اور غیرت حق نے فطرت کے قانون رد عمل کو حرکت دی، یعنی آفتاب ہدایت برج سعادت سے نمودار ہوا اور چہار جانب چھائی ہوئی شرک و جہالت اور رسم و رواج کی تاریکیوں کو فنا کر کے عالم ہست ثبوت کو علم و یقین کی روشنی سے منور کر دیا۔ 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 کی صبح وہ صبح سعادت تھی جب مدنیت و حضارت سے محروم بن کھیتی کی سرزمین مکہ کے ایک معزز قبیلہ قریش بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں آمنہ بنت وہب کے مشکوہ معلّہ سے آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا۔ خدایا وہ صبح کیسی سعادت افروز تھی جس نے کائنات ارضی کو رشد و ہدایت کے طلوع کا مژدہ جہاں فضا سنایا، اور وہ ساتھ کیسی مبارک و محمود تھی جو معمورہ عالم کے لیے پیغام بشارت بنی۔ عالم کا ذرہ ذرہ زمان حال سے نغمے گا رہا تھا کہ وقت آ پہنچا کہ اب دنیائے ہست و بود کی ثقافت دور اور سعادت مجسم سے عالم معمور ہوگی، ظلمت شرک و کفر کا پردہ چاک ہو اور آفتاب ہدایت روشن و تابناک ہو، مذاہب پرستی باطل ٹھہرے اور خدائے واحد کی توحید مقصد حیات قرار پائے۔ دنیا تو کیا، ملک قبیلہ اور خاندان کو بھی علم نہ تھا کہ مذاہب عالم جس آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں وہ اس غیر متمدن سرزمین اور عبد المطلب کے گھرانے سے جلوہ گر ہوگا کہ اس کی ولادت و اسادت کو خاص اہمیت دیتے اور تاریخ ولادت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے، مگر جس خالق کائنات کے نوشتہ تقدیر نے اس کو مقدس ہستی بنانے کا فیصلہ کیا، اسی کے ید قدرت نے ولادت و اسادت کے لیے ایک موزانہ تاریخی نشان بھی ظاہر کر دیا، اور وہ اصحاب الفیل کا واقعہ تھا۔ معتبر اور مستند روایات شاہد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے سے چند ماہ بعد ہوئی۔ یہ واقعہ جن خصوصیات کا حامل ہے ان کے پیش نظر یہ عرب کے لیے عموماً اور اہل حجاز کے لیے خصوصاً نہایت عجیب تھا، اور اس لیے وہ کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال رکھ دیا، مگر وہ اس سمجھنے سے قاصر تھے کہ دراصل یہ واقعہ ایک نشان ہے اس جلیل القدر ہستی کے ظہور کا جو ایک روز تمام معمورہ انسانی کو مرکز توحید اور قبلہ ابراہیمی پر جمع کر دے گی اور اس کو غیر اللہ یعنی بتوں کی آلودگیوں سے پاک کر کے توحید الہی کے نغموں کے لیے مخصوص کرائے گی، کیونکہ یہی وہ پہلا مقام ہے جو صرف خدا واحد کی پرستش کے لیے بنایا گیا۔ یہ مندر نہیں تھا کہ مورتی کی پوجا کی جائے، یہ گرجا اور کلیسا بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور مریم کے مجسموں کے سامنے سر جھکایا جائے، نہ یہ آتش کدہ تھا کہ آگ کو نور کا مظہر قرار دے کر اس کی پرستش کی جائے، اور نہ یہ صلوات یہود تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کی تقدیس کے نغمے گائے جائیں، بلکہ یہ تو خدا اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ غرض بعثت کے بعد قدرت کے اعجاز نما ہاتھوں نے عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا راز سربستہ اشکارا کر دیا، تب دنیا نے سمجھا کہ ابرہۃ الاشرم اور اس کے لشکر سے کعبۃ اللہ کی حفاظت اس لیے تھی کہ وہ وقت قریبا پہنچا جب دوبارہ یہ مقدس مقام خدا واحد کی عبادت
اور توحید خالص کی مرکزیت کا شرف حاصل کرنے والا ہے، بس جو طاقت بھی اس مقصد عظمیٰ سے متصادم ہوگی وہ خود ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گی۔ ابرہہ عیسائی تھا اور اہل عرب قریش مشرک، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کی بربادی قریش کی نصرت و حمایت کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ اس لیے سب کچھ ہوا کہ مشیت الہی کے خلاف ابرہہ کی خواہش تھی کہ یمن میں جو خوبصورت گرجا القلیس یعنی باپ بیٹا اور روح القدس تثلیث کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھا، مرکز توحید کعبۃ اللہ کی جگہ وہ مرجع خلائق بنے، اور اس مقصد کی خاطر اس نے انہدام کعبہ کے لیے لشکر کشی کی۔ ادھر قریش یعنی سارا عرب اس کی مقاومت سے عاجز و درماندہ تھا۔ ابرہہ وقت کے تمام جنگی اسلحے اور سر و سامان کا مالک اور قریش ان سب سے اکثر محروم۔ تب غیرت حق حرکت میں آئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ دینوی طاقت کے گھمنڈ پر مشیت الہی سے ٹکرانے والا خود ہی فنا کے گھاٹ اتر گیا، اور محور توحید کعبہ خدا ہی حفاظت کے سائے میں اسی طرح قائم رہا۔ بلا شبہ اس بات میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو خوف خدا رکھتا ہے۔ قرآن عزیز نے سورہ الفیل میں اسی حقیقت کو موزانہ اسلوب بیان کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اے پیغمبر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر فوج در فوج پرند بھیج دیے؟ وہ پرند ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، پھر خدا نے ان ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے بھس کے مانند کر دیا۔ بہرحال عام الفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کا سب سے بڑا قریبی نشان ہے، اور یہ حقیقت اس شخص پر بخوبی عیاں ہے جس کے پاس قبول حق کے لیے دل ہے، یا وہ حاضر دماغی کے ساتھ امر حق کی جانب کان لگائے ہوئے ہے۔ تمام ارباب تاریخ کا 3 باتوں پر اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ ولادت کا سال عام الفیل تھا، چنانچہ سیرت و مغازی کے مشہور امام محمد بن اسحاق اور جلیل القدر محدث و مورخ حافظ ابن کثیر جمہور کی یہی رائے نقل کرتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہی قول مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، اور ابراہیم بن منظر کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی عالم کو بھی شک و شبہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اور دوسری اور تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اس پر مکمل اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پھر جمہور کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گاؤں کے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پیر کے دن کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور جس میں مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ لیکن اہل تاریخ کی اس بات میں مختلف رائے ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ عوام میں تو مشہور قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تھی، اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں، اور اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے، اور علماء تاریخ و حدیث اور جلیل المرتبہ علماء دین اس تاریخ کو صحیح اور اثبت کہتے ہیں۔ اصحاب فیل کے واقعے سے کس قدر عرصے بعد ولادت ہوئی، متعدد اقوال میں سے مشہور قول یہ ہے کہ 50 دن بعد ظہور قدسی ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے سے 50 دن بعد ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ لیکن اہل سیر و تاریخ اس باب میں مختلف رائے ہیں، کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ عوام میں تو مشہور قول ہے کہ 9 ربیع الاول تھی، اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں، اور اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے، اور مشاہیر علماء تاریخ و حدیث و جلیل المرتبہ علماء دین اسی تاریخ کو صحیح اور اثبت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل ہیں، اور عرب کے معزز قبیل قریش کی سب سے زیادہ مقتدر شاخ بنی ہاشم سے ہیں۔ قرآن عزیز نے اہل عرب کو خطاب کرتے ہوئے متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی نژاد ہونے کا ذکر کیا ہے۔ خدا وہ ذات ہے جس نے امیین ان پڑھ لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور ان کو الکتاب قرآن اور حکمت سکھاتا۔ بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جبکہ بھیج دیا اللہ نے ان میں ایک رسول جو بلحاظ نسل انہی میں سے ہے۔ اس طرح ہم نے آپ پر قرآن کو بزبان عربی اتارا ہے تاکہ اے محمد تم مکے والوں اور ان کے گرد و پیش کے بسنے والوں کو برائیوں سے ڈراؤ۔ ماہرین انصاب عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے کہ قریش بغیر کسی اختلاف رائے کے عدنانی ہیں، اور عدنان کے اسماعیلی ہونے میں 2 رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عرب کے علم الانصاب کے مشہور عالم محدث ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علماء انصاف کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل سے ہیں، اور عدنان اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور ربیعہ اور مضر بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ علماء انصاف نے نسب نامے کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ کلاب پر جا کر پدری سلسلے نفس کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب کو حکیم بھی کہتے ہیں۔ البتہ عدنان اور حضرت اسماعیل کے درمیان سلسلے کے ناموں سے متعلق ماہرین انصاف 11 مختلف ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرما کر نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے، کسی رائے کی توثیق نہیں فرمائی اور اپنے سلسلہ نسب کے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت و عظمت بخشی، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو امتیاز عطا فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ اسلام نے نسبی تفاخر اور اس پر مبنی سماجی رسم و رواج کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے ہاں فضیلت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے، اور وہاں حسب و نسب کی کوئی پرستش نہیں ہے۔ نیز نسبی تفاخر اسلام کے بنیادی قانون اخوت اسلامی کے قطعاً منافی ہے، اس لیے اسلام کے اجتماعی دستور میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تاہم واقعاتی طور پر تاریخ پتہ دیتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے ملک کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہے ہیں۔ حکمت خداوندی کا یہ فیصلہ غالباً اس لیے ہوا کہ قوموں اور ملکوں کے رسم و رواج اور نسبی تفاخر کے خلاف ان کی دعوت حق اور ان کا پیغام صداقت کہیں ذاتی مفاد کے لیے نہ سمجھ لیا جائے اور اس طرح اس کا اخلاقی پہلو کمزور نہ ہو جائے۔ مثلاً کسی سماجی زندگی میں ذات پات کی تقسیم اور کاسٹ سسٹم اس طرح موجود ہے کہ اس کی وجہ سے بعض انسان بعض کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے ہیں، تو اگر اس قوم یا ملک میں کوئی پیغمبر اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو جس کو قومی اور ملکی رواج نے نیچ اور پست اقوام کا لقب دے رکھا ہے، ایسی حالت میں اس ظلم صریح اور باطل کوشی کے خلاف اس پیغمبر کی سزائے حق اتنی صورت کے ساتھ کامیاب نہ ہوتی جس قدر اس حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود اس قوم و ملک کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک کسی خاص مسئلے میں نہیں بلکہ اس کے پیغام حق کی تمام اصلاحات میں یہ فرق ضرور نظر آئے گا۔ بہرحال یہ حکمت ہر مقام اور ہر موقع پر مفید ہو نہ ہو، عرب کے حالات و واقعات کے لیے بس مناسب اور مفید ثابت ہوئی۔ چنانچہ صدا اسلام نے جب اپنی انقلابی اور اصلاحی غرض سے روحانیت کی خفتہ کائنات میں تہل کر ڈال دیا تو ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو یہ سنایا کہ جہاں تک خاندانی امتیاز کا تعلق ہے تو میں قریشی بھی ہوں اور ہاشمی بھی، اور یہ امتیاز تمہارے نقطہ نظر سے بہت بلند ہے مگر میری نگاہ میں یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جانب نسبی تفاخر کی بنیادوں کے انہدام اور مساوات انسانی کی دعوت عام کے لیے اس خدائی فرمان کا اعلان کر کے کائنات انسانی کی تمام تاریخ ذہنیت کے خلاف انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ لوگو، میں نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی ابتدا آدم اور اس کی بیوی حوا علیہ السلام سے ہوئی، اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں صرف اس لیے بانٹ دیا ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کے لیے پہچان اور معرفت کا طریقہ قائم کر لو، اور اصل یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اور حجت الوداع کے موقع پر جب آپ ہزارہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں وداعی پیغام سنا رہے اور اسلام کی بنیادی اصول کے استحکام کے لیے اہم وصایا پیش فرما رہے تھے، اس حکم خداوندی کی تائید میں انقلاب آفرین پیغام کی ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، افراد نسل انسانی، بلا شبہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبائل بنا دیے ہیں تاکہ صلہ رحمی کے لیے تعارف پیدا کرو۔ بلا شبہ تم میں اللہ کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے جو زیادہ متقی نیک کردار ہے۔ بس خوب یاد رکھو کہ نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ گورے کو کالے پر کوئی بزرگی، بلکہ ان سب کے لیے فضیلت کا معیار صرف تقوی نیک عملی ہے۔ اے گروہ قریش، ایسا نہ ہو کہ تم خاندانی فقر کے زوم باطل کی وجہ سے قیامت میں دنیا کو کاندھے پر لاد کر لاؤ اور دوسرے لوگ نیک عملی کی بدولت آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ واضح رہے کہ تمہارا محض قریشی ہونے کی وجہ سے میں تم کو خدا کے فیصلے سے قطعاً بے پرواہ نہیں بنا سکتا، خدا کے ہاں تو صرف عمل ہی کام آئے گا۔ اور ایک مرتبہ نسبی فقر کے خلاف تبلیغ حق کرتے ہوئے اس کو جاہلی تعصب فرمایا اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لیے سخت تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام کے ذریعے تمہارے درمیان سے جاہلیت کے تعصب اور نسبی فخر کو مٹا دیا ہے، اور اب انسان یا نیکوکار مومن ہے یا بدکار پاپی، سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، پھر فخر کرنے کا کیا موقع ہے؟
اسی مقدس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے دور اولین میں نہ ذات پات کا کوئی سوال باقی رہ گیا تھا اور نہ خاندانی تفاخر کی کوئی حیثیت سمجھی جاتی تھی، اور اس سزائے حق نے غلاموں تک کو سروری بخش دی تھی۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری لشکر اور امامت جہاد، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد، سید حاضر الامہ، اس امت کا سردار، قریش اور ہاشمی صحابہ رضوان اللہ علیہم کے درمیان ایک اجمی انسان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت و عظمت، صہیب رومی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت و بلندی مرتبت، اور اسی قسم کے ہزاروں واقعات تھے جو چشم فلک نے آنکھوں سے دیکھے اور تاریخ نے آغوش صفات میں محفوظ رکھے ہیں، مگر واحد بدبختی کہ بیرونی اثرات اور عرب سے باہر اجمی ماحول نے ایک عرصے کے بعد مسلمانوں کو پھر اسی لعنت سے دوچار کر دیا جس کا مرثیہ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کرنا پڑا۔ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا آمنہ تھا۔ ابھی آفتاب ہدایت نے کائنات میں طلوع نہیں کیا تھا اور حضرت آمنہ کی مشکوہ معلّہ اس وضعیت کی امین ہی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور ارباب سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ایک قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں جب قافلہ مدینہ پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے اور اس لیے اپنے ننیال بنی نجار میں قیام پذیر رہے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ قافلے نے ان کی بیماری اور مدینے میں قیام کا واقعہ کہہ سنایا۔ تب عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو دریافت حال کے لیے مدینہ بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ نے ایک ماہ چند روز بیمار رہ کر دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ واپس آ کر جب حارث نے باپ کو حادثے کی اطلاع دی تو عبد المطلب اور تمام خاندان کو اس صدمے نے بے حال کر دیا، کیونکہ عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بہت چہیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول قبل ہجرت واقع فیل کے 50 دن بعد 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹ بروز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش پر معجزات نمودار ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں تھا۔ مثلاً آتش قدح فارس جو 1000 سال سے زیادہ روشن تھا بجھ گیا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ پیدائش سے چند ماہ قبل والد ماجد جناب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں در یتیم بن کر آئے، محمد نام رکھا گیا اور 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ غرض جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے قبل ہی آپ کو یہ یتیمی کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ قرآن نے آپ کی یتیمی و دینوی وسائل سے محرومی کے باوجود آغوش رحمت پروردگار میں نشو نما پا کر ہادی عالم بننے کا موزانہ اختصار کے ساتھ سورہ والضحیٰ میں ذکر کیا ہے۔ اے پیغمبر، کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی، اور کیا تجھ کو ناواقف نہیں پایا پھر تجھ کو کائنات کی ہدایت کے لیے ہدایت ماب بنایا، اور کیا تجھ کو ہر قسم کے وسائل سے محروم و محتاج نہیں پایا پھر تجھ کو ہر قسم کی سروری دے کر غنی بنا دیا۔ بقول حضرت ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان آیات میں عجیب و غریب اعجاز اور اسلوب بیان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام ارتقائی مدارج کا تذکرہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ فاوا کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سہنے کی صورت پیدا کر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیا۔ یہ بھی صحیح ہے، مگر اس کلام ربانی کی اصل روح یہ ہے کہ اس نے ذات اقدس کو ہر قسم کے مادی اسباب و وسائل سے بے پرواہ رکھ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور آپ کے نشو اور ارتقاء کو خالص اپنی تربیت میں کامل و مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے خدمت انجام دی۔ اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی بی بی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ مکرمہ کے شرفا میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو کچھ عرصے کے لیے بادیہ گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت عام رفت رہا کرتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔
چنانچہ جن دنوں رسول اللہ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے۔ پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ حلیمہ سعدیہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل نے خواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ و دل برداشتہ تھیں اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھیں، انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر و فاقہ زدہ تھیں، لہٰذا بقول ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب آپ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد الاعضیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی۔ وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور آپ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کرتی تھیں، لیکن اب مکے سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ آپ کی وہی گدھی اس قدر چست و تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر آپ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہاں یہ وہی تو ہے، اس پر وہ کہتی کہ بخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اس طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ خوراک وغیرہ کے لیے قرض کے ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہترین اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی، حتیٰ کہ ایک روز ان کے شوہر نے کہا حلیمہ یقین کرو باخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا باخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اور یوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیوز و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید و مستفیض بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بادل نے خواستہ اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ شہر لے گئیں۔ بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئیں۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچوں کو مزید کچھ عرصے کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ چکی تھیں کہ بادیہ بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائیں اور مزید کچھ عرصے کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ کا یہ تمام واقعہ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے، علامہ سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اس بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر بہت خوش تھیں، اور یوں بادیہ بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی کل 5 سال گزر گئے، لیکن ایک روز نہایت عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ ہوا یہ کہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھا کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا اور اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ قدر بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سیاہ نقطے کی مانند جمع خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ پر غالب نہ آ سکے۔
پھر آپ کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھو دیا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا اور پھر اسے اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور آپ کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ کو مکہ شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد آپ اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینے کا سفر کیا۔ اس سفر میں کم سن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکی، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ایمن بھی ہمراہ تھی۔ یہ کم سن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بعد میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں مستقل قیام کیا، تب ایک روز آپ جب بنو نجار کے ایک محلے سے گزر رہے تھے، آپ کی نگاہ اس مکان پر پڑی جہاں آپ نے بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر مدینہ کے موقع پر قیام کیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ نے اس مکان کو پہچان لیا اور پھر سنہ 8 ہجری میں فتح مکہ کی غرض سے مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کے دوران راستے میں ابوا نامی مقام پر آپ اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے اور وہاں خوب روئے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور تب آپ خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئیں تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئیں۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی اس علالت کے بعد آخر مدینہ اور مکے کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کمسن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزا اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے اس کا گداز قلب مزید بڑھ گیا۔ ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھی، پردیس میں ہی بی بی آمنہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد اس کمسن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے واپس مکہ پہنچی اور وہاں اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے جب گھر سے روانہ ہوا تھا، تب سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اب اپنے دادا محترم یعنی جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے دامن کفالت و تربیت میں لیا تو جی بھر کر اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، دن بھر آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور رات کو جب آپ سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ کی خبر گیری کیا کرتے۔ عبد المطلب کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے علاوہ متولی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبۃ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی جرت نہ ہوتی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان بڑی ہی نرالی ہے، اور ساتھ ہی فرط محبت سے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ لیکن آپ دادا کی شفقت سے بھی جلدی محروم ہو گئے جب 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی راہی ملک ختم ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں محلہ حجون میں دفن ہوئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی ساتھ تھے۔ شدت غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ جنازے کے ہمراہ روتے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے وفات سے قبل وصیت کی تھی کہ ان کے بعد آپ کی کفالت و تربیت آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب نے اس عظیم ذمہ داری کو بہت ہی آسان طریقے سے تا دم آخر نبھایا۔ آپ سے وہ اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور اپنے بچوں پر مقدم رکھا۔ جب سوتے تو آپ کو ساتھ لے کر سوتے اور جب باہر جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے۔ یوں زندگی کے دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور آپ ابو طالب کی زیر سرپرستی بچپن اور کمسنی کی حدود سے گزرنے کے بعد اب لڑکپن کی عمر میں داخل ہو گئے۔ اب کچھ ہوش سنبھالا تو محسوس کیا کہ چونکہ آپ کے مشفق و محسن چچا قلیل المال اور کثیر العیال ہیں، لہٰذا تلاش معاش کے سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت آپ نے اس دور میں بکریاں بھی چرائیں اور محنت و مشقت بھی کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور پھر لڑکپن کی منزلیں طے کرنے کے بعد نوجوانی کے مرحلے میں جب قدم رکھا تو آپ نے بھی تجارت کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور اس دور میں اپنے سرپرست اور مشفق چچا ابو طالب کے ہمراہ آپ نے متعدد تجارتی سفر بھی کیے۔ ان دنوں تجارت کے حوالے سے چہار سو آپ کے حسن معاملہ، راز بازی اور امانت و دیانت کے چرچے ہونے لگے۔ اپنے اور پرائے دوست دشمن سبھی آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھیں۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی قبیلے میں اپنی دایا کے پاس تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے تجارتی قافلے کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھیں۔ مکے میں ان کا خاص مقام اور رتبہ تھا اور قریش کے عوام و خواص سب انہیں انتہائی عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں۔ اپنی شرافت نفس، پاکیزگی اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی اور نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ مختلف اشخاص کی خدمات حاصل کیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں جب حضرت خدیجہ کو رسول اللہ کی رازبازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملیں تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکے سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں، ساتھ ہی معقول معاوضے کا بھی وعدہ کیا۔ آپ نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ نامی اپنا غلام بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے مکہ واپس پہنچنے پر حضرت خدیجہ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ کی رازبازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تعامل و دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ اپنی ذہانت و فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں۔ اس لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، دوسروں کی بنسبت منافع کس قدر زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضے کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو کہ دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادہ سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل و قانع قسم کا یہ نوجوان، حضرت خدیجہ کو آپ کی یہی ادا بھا گئی اور وہ سمجھ گئیں کہ یہی تو ان کی وہ متاع گم شدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاشی تھی۔ تب حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ بنت منب سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کا کہا۔ نفیسہ نے پیغام آپ تک پہنچایا جس پر آپ نے اپنے چچاؤں خصوصاً
جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی کی طرف رغبت ہوئی اور غار حرا میں روز و شب بسر ہونے لگے۔ بت پرستی سے شروع ہی سے نفرت تھی، اس لیے کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح رہنمائی کرتی، خدا واحد کی عبادت کرتے، مگر ایک خلش سینے میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین رکھتی۔ اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا انسانی عموماً کس طرح خدا واحد کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی ہے۔ آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے۔ یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موزن تھے، اور خلوت قدا حرا میں انہی کیفیات کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصروف یاد الہی رہتے، اور جب کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ حاضر ہو کر آذوقہ حیات دے جاتی اور کبھی خود بنفس نفیس جا کر چند روز کا سامان خورد و نوش لے آتے اور حرا میں پر مشغول عبادت ہو جاتے۔ چنانچہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی حرا زبان سے اس کیف آگی منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے۔ مشہور محدث مورخ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ان مختصر الفاظ میں بحسن خوبی بیان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور شباب میں خلوت پسند ہو گئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے، کیونکہ وہ قوم کی اس کھلی گمراہی کو دیکھ کر کہ وہ بت پرستی میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار ہے اڑتے تھے، اور جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا جاتا تھا، مشیت الہی سے اس کی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت پسندی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اس ذات اقدس پر خدا کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ بہرحال یہی وہ خلوت قدا عبادت تھا جہاں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا، اور بالترتیب سورہ اقرا اور سورہ مدثر کی چند آیات سنانے کے لیے بشیر و نذیر بنا دیا۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبے کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی بائیک آؤٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شعب ابی طالب محصور رہے۔ یہ بائیک آؤٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبے پر لٹکے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ 619 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عالم حزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔ 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئیں، اسی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکے میں اپنی جگہ حضرت علی کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھیں اور دف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم پر 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا،
ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے روکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام کیا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضور نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں عقد مواخات کیا، یعنی مسلمانوں کو اس طرح بھائی بنایا کہ انصار میں سے ایک کو مہاجرین میں سے ایک کا بھائی بنا دیا، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اپنا بھائی قرار دیا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی تقویم کا آغاز بھی ہوا۔ آپ کے مدینہ آنے سے اوس اور خزرج یہاں کے دو قبائل جنہوں نے بعد میں اسلام قبول بھی کیا، ان میں لڑائی جھگڑا ختم ہوا اور ان میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد کا باعث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہونے والے معاہدے میثاق مدینہ نے مدینے میں امن کی فضا پیدا کر دی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ میثاق مدینہ کو بجا طور پر تاریخ انسانی کا پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھیں۔ یہ معاہدہ اور تحریری دستور مدینے کے قبائل بشمول یہود و نصارہ کے درمیان میں جنگ نہ کرنے کا بھی عہد تھا۔ معاہدے کا بکثرت ثبوت پوری تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں ملتا ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین نے اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میثاق مدینہ کے بعد یہود مجبور تھے کہ وہ اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کیں جن سے ایک ادب اور اظہار آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کرنا تھا۔ عرب لوگ جو شعر و شاعری کے بڑے خوگر تھے ان کے لیے شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اسلام میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کی ذات کی اہمیت تو درجہ مال و جان و اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں 3 شعراء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجو لکھی۔ ایک کا نام کعب بن الاشرف تھا جو یہودی تھا، دوسرے کا نام اسما بنت مروان تھا اور تیسرے کا نام ابو افق تھا۔ جب وہ شاعر حد سے گزر گئے اور ان کی رقیق اشعار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا تو ان تینوں کو ان کے قبیلے کے افراد نے قتل کر ڈالا۔ کعب بن الاشرف کو ان کی ایک رشتہ دار ابو نائلہ نے قتل کیا۔ اسما بنت مروان کو ان کے ہم قبیلہ ایک نابینا صحافی عمیر بن عوف نے قتل کر دیا۔ ابو افق کو حضرت سالم بن عمیر نے قتل کیا۔ مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کئی جنگیں لڑنا پڑیں۔ ان میں سے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ اہم غزوات کے سریات درج ذیل ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری یا 17 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے مقامات پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان میں غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1300۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی۔ 70 مشرکین مکہ مارے گئے جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینے میں ایک اہم قوت کے طور پر ابھرے۔ غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی۔ ابو سفیان کفار کے 3000 نفری لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ آپ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا، لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب شوال ذیقعدہ 5 ہجری مارچ 627 عیسوی۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود ڈالی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ ایک ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق ایک آندھی نے مشرکین کی خیمے اکھاڑ پھینکے۔ غزوہ بنی قریظہ ذوالحج 5 ہجری اپریل 627 عیسوی کو یہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔
غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری دسمبر 627 عیسوی جنوری 628 عیسوی تک۔ یہ جنگ بنی مصطلق کے ساتھ ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 عیسوی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ موتا 5 جمادی الاول 8 ہجری اگست ستمبر 629 عیسوی کو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے۔ غزوہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری جنوری 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا۔ جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت سے مشرکین مکہ ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد مکے کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری جنوری فروری 630 عیسوی میں جنگ ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، مگر بعد میں وہ فتح میں بدل گئی۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری اکتوبر 630 عیسوی میں یہ افواہ پھیلنے کے بعد کہ بازنطینیوں نے ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کے محاذ پر رکھی ہے اور کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، مسلمان ایک عظیم فوج تیار کر کے شام کی طرف تبوک کے مقام پر چلے گئے۔ وہاں کوئی دشمن فوج نہ پائی، اس لیے جنگ نہ ہو سکی، مگر اس علاقے کے کئی قبائل سے معاہدے ہوئے اور جزیہ ملنے لگا، اور مسلمانوں کی طاقت کے چرچے عرب میں دور دور تک ہو گئے۔ مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 کو ایک معاہدہ ہوا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو کعبے کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکے کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھی۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان مکے کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شق یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرے کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629 عیسوی میں حج کیا۔ اس معاہدے سے پہلے جب مسلمانوں کے ایک نمائندے کو مشرکین نے روک لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اپنی بیعت بھی لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس معاہدے کے بہت سود مند اثرات برآمد ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اپنے سفیروں کو ان خطوط کے ساتھ بھیجا۔ ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے ایک خط ترکی کے توپ کاپی نامی عجائب گھر میں موجود ہے۔ ان حکمرانوں میں فارس کا بادشاہ خسرو پرویز، مشرقی روم بازنطین کا بادشاہ ہرکولس، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مصر اور اسکندریہ کا حکمران بخوقس اور یمن کا سردار شامل ہیں۔ پرویز نے یہ خط پھاڑ دیا تھا اور بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ ہمیں انجیل میں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مصر اور اسکندریہ کے حکمران بخوقس نے نرم جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف روانہ کیے اور حضرت ماریہ قبطیہ کو روانہ کیا، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ اگرچہ صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال طے کی گئی تھی، تاہم یہ صرف 2 برس ہی نافذ رہ سکا۔ بنو قزا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد تھا، جبکہ ان کے مخالف بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ ایک رات بنو بکر کے کچھ آدمیوں نے شب خون مارتے ہوئے بنو قزا کے کچھ لوگ قتل کر دیے۔ قریش نے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے اتحادیوں کی مدد کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق چند قریش بذات خود بھی حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم نے قریش کو ایک 3 نکاتی پیغام بھیجا اور کہا کہ ان میں سے کوئی منتخب کر لیں۔ نمبر 1 قریش بنو قزا کو خون بہا ادا کرے۔ نمبر 2 بنو بکر سے تعلق توڑ لیں۔ نمبر 3 صلح حدیبیہ کو کال دم قرار دیں۔ قریش نے جواب دیا کہ وہ صرف تیسری شرط تسلیم کریں گے، تاہم جلدی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست رد کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قریش کے خلاف چڑھائی کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ 630 عیسوی میں انہوں نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبے میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ 25 ذیقعدہ 10 ہجری فروری 632 عیسوی کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے ساتھ تھیں۔ مدینہ سے 9 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا۔ 10 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ حج میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ تھی۔ عرفہ کے دن ایک خطبہ دیا اور اس سے اگلے دن منی میں ایک یادگار خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس حج میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں اس کے بعد نہ دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان و مال حرام ہے، اور یہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی۔ خطبے کے آخر میں انہوں نے تاکید کی جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے۔ ان 2 خطبات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں 11 ازواج کے نام ملتے ہیں۔ جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم کی ازواج میں زیادہ تر پہلے بیوہ تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں، اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے صرف حضرت خدیجہ اور حضرت ماریہ قبطیہ سے اولاد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں، جن کے بارے میں کچھ مختصر تفصیل یہ ہے۔ حضرت خدیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماں سوا تمام بیٹے اور صاحبزادیاں انہی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے کوئی زندہ نہ بچا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یکے بعد دیگر حضرت عثمان سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی، اور ان کے وطن سے حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 مہینہ بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سودا اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھیں اور وہ انہیں بیوہ چھوڑ کر انتقال کر چکے تھے۔ حضرت سودا کی وفات شوال 54 ہجری میں مدینے کے اندر ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصع سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسکینوں پر رحم و مروت اور رقت و رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھیں۔ وہ جنگ احد میں شریک ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 3 ماہ یا 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر ربیع الاخر یا ذیقعدہ 4 ہجری میں وفات پا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو سلمہ کے عقد میں تھیں۔ جب جمادی الاخر 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال 4 ہجری میں رسول اللہ نے ان سے شادی کر لی۔ فقی ترین اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، لیکن رسول اللہ نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد خیبر سے 12 میل کی دوری پر مدینے کے راستے میں صد صحبہ کے پاس انہیں رخصت کرایا۔ 50 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 52 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 36 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں مدفون ہوئی۔ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے والد قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو المستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ بنو المستلق کی قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں پڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان کی طرف سے مقرر رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس شادی کے نتیجے میں مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے بڑھ کر بابرکت ثابت ہوئیں۔ ربیع الاول 56 ہجری یا 55 ہجری میں وفات پائی، عمر 65 برس تھی۔ حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ نے ذیقعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضا سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکے سے 9 میل دور مقام صرف میں انہیں رخصت کرایا۔ 61 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 63 ہجری میں وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں دفن بھی کی گئی۔ ان کی قبر کی جگہ آج بھی وہاں معروف ہے۔ حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا، مگر ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ نے محرم 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کے بعد ان کی رخصتی کرائی۔ 43 ہجری یا 44 ہجری یا 50 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن خزافہ سہمی تھے جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ شعبان 45 ہجری میں 60 سال کی عمر میں مدینہ کے اندر وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور کم عمر تھیں۔ ان سے رسول اللہ نے نبوت کے 11ویں برس شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا سے شادی کے 1 سال بعد، اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیر اور صاحب علم تھیں۔ 17 شعبان 57 ہجری یا 58 ہجری میں حضرت عائشہ نے وفات پائی اور بقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی جنہیں رسول اللہ کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ احزاب، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت ختم کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی کئی مزید آیات نازل ہوئیں جن میں متبنہ لے پالک کے قضیے کا 2 ٹوک فیصلہ کر دیا گیا۔ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذیقعدہ 5 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں ہوئی۔ یہ سب عورتوں سے بڑھ کر عبادت گزار اور صدقہ کرنے والی خاتون تھی۔ 20 ہجری میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 53 سال تھی اور یہ رسول اللہ کے بعد امہات المومنین میں پہلی بیوی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ کے نقد نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکین کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی اور 9 بیویاں آپ کے وصال کے بعد حیات رہیں۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے ایک کے بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا
رسول اللہ کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت اسامہ، اوس بن خولہ، حضرت عباس کے 2 بیٹے قسم اور فضل اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران شامل تھے۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی عرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خثیمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر اسی جگہ کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی اور پھر 10 صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن نماز ادا کرتے۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے اور پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے اواخر میں رسول اقدس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں شریک افراد کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کے وصال کے وقت مدینے میں قیامت کا منظر نظر آتا تھا، لوگوں کے دل غم سے پھٹ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تو ہیں ہی، غیر مسلم بھی آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ مغربی مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی 100 میں دنیا کے ان 100 عظیم ترین آدمیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے شمار پر رکھا ہے۔ مصنف ایک عیسائی ہو کر بھی اپنے دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے نسل انسانی میں سید البشر کہنے کے لائق ہیں۔ تھامس کارلائل نے 1840 کے مشہور دروس لیکچرز میں کہا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت میں نام و نمود اور ریا کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہم انہی صفات کے بدلے آپ کی خدمت میں ہدیہ اخلاص پیش کرتے ہیں۔ فرانس کا شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کہتا ہے محمد دراصل سرور اعظم تھے۔ 15 سال کے قلیل عرصے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش سے توبہ کر ڈالی۔ مٹی بنی دیویاں مٹی میں ملا دی گئیں۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ تھا حضرت کی تعلیم کا۔ جارج برنارڈ شاء لکھتا ہے موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کی واحد صورت یہی ہے کہ محمد اس دنیا کے رہنما بنے۔ گاندھی لکھتا ہے کہ بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی۔ میں اسلام کا جتنا مطالعہ کرتا ہوں اتنا مجھے یقین راسخ ہوتا جاتا ہے کہ یہ مذہب تلوار سے نہیں پھیلا۔ جرمنی کا مشہور ادیب، شاعر اور ڈرامہ نگار گوئٹے حضور کا مداح اور عاشق تھا۔ اپنی تخلیق دیوان مغربی میں گوئٹے نے حضور اقدس کی بارگاہ میں جگہ جگہ عشق محمد کا اظہار کیا ہے اور ان کے قدموں میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ فرانس کے محقق گیلمٹائن نے اپنی کتاب تاریخ ترکی میں انسانی عظمت کے لیے جو معیار قائم کیا، اس دن میں فاضل تاریخ دان لکھتا ہے اگر انسانی عظمت کو ناپنے کے لیے 3 شرائط اہم ہیں، جن میں نمبر 1 مقصد کی بلندی، نمبر 2 وسائل کی کمی، 3 حیرت انگیز نتائج، تو اس معیار پر جدید تاریخ کی کون سی شخصیت محمد سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ فرانسیسی مصنف دلمرتین لکھتا ہے فلسفی، مبلغ، پیغمبر، قانون ساز، سپہ سالار، ذہنوں کا فاتح، دانائی کے عقائد برپا کرنے والا، بت پرستی سے پاک معاشرہ تشکیل دینے والا، 20 ریاستوں کو ایک روحانی سلطنت میں متحد کرنے والا وہ محمد ہیں۔ جہاں تک انسانی عظمت کا معیار کا تعلق ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ان معیاروں پر پورا اترنے والا محمد سے بھی کوئی برتر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر شیلے پیغمبر آخر الزماں کی ابدیت اور لسانیت کا اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں محمد گزشتہ اور موجودہ لوگوں میں سب سے اکمل اور افضل تھے اور آئندہ ان کی مثال پیدا ہونا محال اور قطعاً غیر ممکن ہے۔ غرض اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی ذات پاک کی گرویدہ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی مقدس شخصیت نہ صرف اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے اور بزم جہاں میں شمع ہدایت بن کر آئی، بلکہ آپ تمام بشری کمالات و محاسن کا مجموعہ اور سراپا حسن و جمال بن کر تشریف لائے۔ پیکر دلربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ آپ کو رب کائنات نے چونکہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت احسن تقویم کا شاکار بنا کر بھیجا۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ جب بھی کسی ہستی یا شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا گرویدہ، متی یا شیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی طور پر 3 بڑی وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ یہ 3 صورتیں یا 3 جہتیں ہو سکتی ہیں۔ اول، یا تو وہ کسی کی عظمت و رفت اور فضیلت و کمالات کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کا تابع و متی ہو جاتا ہے۔
اس جہد سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ نبوت اور رسالت کے سب سے اعلیٰ و رفع مقام پر فائز دکھائی دیتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے تمام تر درجات، کمالات، معجزات اور فضائل جو مختلف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ سب آپ میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، بلکہ جو سب پیغمبروں اور رسولوں کو جدا جدا ملا وہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا ملا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور دوسری خوبی جس کی وجہ سے انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے اخلاق، کردار اور خصائص کی اعلیٰ خوبیاں ہیں۔ اگر کسی کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہوں یا کوئی بے حد مہربان و غمگسار اور شفیق ہو تو بھی آپ اس کے احسانات کی وجہ سے دل سے اس کی عزت و قدر کرتے ہیں اور نتیجتاً اس سے عقیدت و محبت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ذات بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے اخلاق کے عظیم ہونے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ اور احسانات اور رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ سارے جہانوں کے لیے ان کا وجود سراپا رحمت ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ربانی ہے، اور بالمومنین رؤوف الرحیم تو ہیں ہی اس سے بڑھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا سب سے بڑا احسان قرار دے دیا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ہی اپنا رسول مبعوث فرمایا، ایسی صورت کہ جس کی وجہ سے انسان بے ساختہ کسی سے والہانہ محبت و عشق کرنے لگ جاتا ہے اور بے خود و دیوانہ ہو کر کسی پر دل و جان سے فدا ہو جاتا ہے۔ اس کے حسن و جمال پہ کر دل ربا کو دیکھ کر بندہ بے ساختہ اس پر فریختہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس پہلو یا اس زاویہ نگاہ کے مطابق سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی جائے تو یہاں پر حسن و جمال کی تمام تر رعنائیاں اور خوبصورتی کے تمام تر معیار حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار نظر آتے ہیں۔ قرآن مختلف انداز میں کبھی تمثیل و تشبیہ سے، کبھی رمز و اشارہ سے، کبھی کنایہ مجاز سے اور کبھی صراحت و ضاحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا اور نور مجسم کا ذکر کرتا ہے، تاکہ آپ کے حسن و جمال کے تذکرے سے اہل ایمان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق و محبت کا داعیہ پیدا ہو، تاکہ محبوب کی تقلید و اتباع سے مشام جان لذت و حلاوت کی چاشنی محسوس کرتے ہیں۔ بے شک یہ عظمت بلا شرکت غیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے۔ آپ جیسا حسین و جمیل سراپا نور اللہ نے نہ پیدا کیا ہے نہ کرے گا۔ غزر آپ کے اخلاق اور سیرت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب ہو اور ہم آپ کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔